اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله
الله عزيز حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں ہم لوگ آج کی کلاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جی آواز کلیئر ہے میری؟ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم بنا مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل عیال پر اور ان کے صحابہ پر. حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور تمام امور میں سے برے کام دین میں بدعت والے کام ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو 10 ہم سٹارٹ کریں گے. سورہ انفال آیت نمبر 41. الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے 9 پارے الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا قرآن پڑھے سمجھے ہم اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے. آمین. جیسے کہ پچھلے آیتوں میں ہم نے دیکھا ہے، سورہ انفال جب سے شروع ہوا ہے مال غنیمت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 41 میں بھی اسی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. وَعَلَمُوا اور جان لو، بے شک غنم تم یہ غنیمتیں حاصل کی تم نے، من شیئن کوئی بھی چیز، تو فَأَنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ، وَلِرَسُولِ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مسکینوں کے لیے، اور وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے. ان کنتم اگر ہو تم، آمن تم ایمان لائے تم، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلنا اتارا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقانی فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعانی جس دن ملی تھی 2 جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو جیسے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اس دفعہ اس کا ٹرانسلیشن میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آسانی ہو. اور جان لو بے شک یہ غنیمتیں حاصل کی تم نے، کوئی بھی چیز ہو، یعنی کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، تو بے شک یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا 5واں حصہ، خمسہ یعنی کہ 5واں حصہ، اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے، اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ پر، اور جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن ملی تھی 2 جماعتیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. مال غنیمت کی تقسیم، اس کے حصے اور اس کے مستحق افراد کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں مال غنیمت کی تفصیل بیان کرتے ہیں.
جو اس نے خاص طور پر اس امت کے لیے حلال کیا ہے. اس سے پہلے کی امتوں پر یہ حرام تھا، یعنی کہ جو مال غنیمت جو ملتا تھا پہلے کی امتوں پر یہ حرام تھا. یہاں پر خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ حلال کیا گیا ہے. غنیمتیں یعنی کہ غنیمت وہ مال ہے جو کفار پر چڑھائی و حملہ کرنے کے بعد حاصل ہو، اور فی یعنی پہلے بھی یہ گزر چکا ہے. فی وہ مال ہے جو بغیر لڑے بھیڑے ہاتھ آ جائے، مثلا ان سے صلح کر کے مال لیا جائے، یا وہ مال جس کا کوئی وارث نہ ہو، جزیہ یا خراج ٹیکس وغیرہ کا ہو. مال غنیمت جب حاصل ہوتا ہے تو سب سے پہلے بیت المال میں جمع کروایا جاتا ہے. یعنی کہ مال غنیمت جو جنگوں میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ پہلے یہاں پر بیت المال میں جمع کروایا جاتا ہے، اور اس پر کسی کا بھی حق نہیں ہے. جو امیر ہوگا مسلمانوں کا وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ڈسٹریبیوشن تقسیم اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس مال غنیمت سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا اپنی مرضی سے، نہ سوئی نہ دھاگا. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو بھی جنگ میں حاصل ہو سب امیر کے پاس جمع کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی جنگ میں حصہ لیا. جب وہ اس جنگ میں مارے گئے لوگوں نے اس کے بارے میں کہا یہ تو سیدھا جنت میں گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک دفعہ مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور اب اسے آگ کی چادر بنا کر اڑا دی گئی. تو ایک خیانت دیکھیے، انہوں نے جہاد میں پارٹیسپیٹ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ امانت میں خیانت کی. تو اس وجہ سے دیکھیے ایسا بتایا گیا ہے کہ ایک خیانت کی انہوں نے چوری کر لی، اس چیز نے ان سے جنت میں جانے سے روک دیا اور عذاب کے مستحق بن گئے. تو دیکھیے یہاں پر امانتوں کا کس طریقے سے بتایا گیا ہے. اتنی سخت وعید یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا وہ شخص، ایک چیز ایک چادر چرائی اس نے. تو یہاں پر دیکھیے اس کو ہم کو سیریس لینا ہے کہ کبھی کسی کی چیز ہو، کسی کی ذمہ داری ہو، امانت اگر ہمارے پاس رکھوائی گئی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اس امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، بلکہ جس کا ہے اس کو حفاظت سے لوٹا دینا چاہیے. اس میں ہم کو ایسے لیسنز ملتے ہیں، غور کرنے پر ہم کو پتہ چلتا ہے. تو ایک ایک آیتوں پر غور کیجئے. پھر مال غنیمت کا 5واں حصہ ہوگا. 4 حصے فوج میں تقسیم کیے جائیں گے، یعنی کہ جو سولجرز ہوں گے ان کے لیے 4 حصے فوج میں تقسیم یعنی کہ ڈسٹریبیوشن ہوگا. انفال کا whole انفال will be divided into 5 equal parts، یعنی کہ تمام یہ انفال، یہ جو غنیمتیں یہ جو ملی ہے مال، یہ 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 4 حصے فوج میں یعنی کہ سولجرز کو دیا جائے گا. اس میں بھی مختلف ہے، یعنی کہ کسی نے کوئی پیدل ہے تو کوئی اپنے گھوڑے کے ساتھ سوار ہو کر آیا ہے، تو پھر کوئی اپنے کوئی جنگی سامان وغیرہ، تو الگ الگ حساب ہے اس میں بھی. تو 4 حصے تو فوج کے لیے دے دیے گئے ہیں. اب یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اور ایک حصہ خالص اللہ کے دین کے لیے. دراصل یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کے کام کے لیے لگاتے تھے، غریب مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ 4 حصے فوج کو چلے جائیں گے اور 5واں حصے کی تقسیم دین کے لیے، جیسے مسجدیں بنانے ہوں گے، مدرسے تعمیر کریں گے، کیونکہ مسجدوں میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگائے جا سکتے ہیں. حکومت یہی کام کرتی ہے، مسجد بنانے یا پھر قرآن کی پرنٹنگ وغیرہ کے لیے. جو بھی 5واں حصہ ہوگا امیر کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے سوسائٹی کی اس میں ہیلپ ہو. پھر مسلمان مال کے لیے کبھی بھی جنگ نہیں لڑتا. تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ جب مسلمان جنگ پر نکلتا ہے تو پھر صرف اور صرف فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی راہ میں وہ جنگ کے لیے نکلتا ہے. وہ کبھی بھی مال کے لیے جنگ پر نہیں نکلتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے، توحید قائم ہو جائے اسی لیے وہ جہاد پر نکلتا ہے. تو اس 5ویں حصے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب مسکین اپنے رشتہ دار جیسے کہ بنو ہاشم ان کی مدد کرتے تھے. بنو ہاشم نے اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی. تو آپ کے خاندان والوں کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے،
کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو اب کہاں سے دیا جائے، ان کو خرچہ کہاں سے دیا جائے؟ تو پھر اس 5ویں حصے میں جو اللہ کا جو حصہ ہے اور رسول کا حصہ ہے، ان میں سے ان رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ تو اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت مدد کی، تو آپ کے خاندان والوں کو اس میں سے دیا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیا جا سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ سیدوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ سید کے معنی ہوتے ہیں لیڈر۔ عرب سے سیٹل ہو کر انڈیا پاکستان میں ملیں گے سید، ناٹ نیسیسری کہ سید ہو، یہاں پر جو ہے پہلے سے ناٹ نیسیسری وہ سید ہو، سید یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بلانگ کرتے ہو، بنو ہاشم سے ہو، اور پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے ڈسینڈنٹس، وہ لوگ اپنے آپ کو شریف ان کا نام رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ایکسیپشنل سیریمنیز وغیرہ میں ان ڈسینڈنٹس کو، جو کہ عرب سے یہ لوگ دین اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، تو ان کو پیار، عزت، ان کو اس وجہ سے ان کو اسپیشل پریویلیجز ملتے تھے کہ کہیں پر بھی وہ لوگ، کیونکہ وہ لوگ دین اسلام پھیلانے کے لیے ہمارے ممالک میں یہاں آئے تھے، تو ان کو سید کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے ایک رجسٹر میں لکھا جاتا تھا پہلے کہ یہ لوگ سید ہے۔ اب یہاں پر ایسے سیریمنیز میں ان لوگوں کو بلایا گیا ہے، ان کو اسپیشل جو ان لوگوں کو اٹینشن، اسپیشل پریویلیجز دیے جاتے تھے، تو لوگوں نے کیا کیا، اس رجسٹر میں لوگوں نے گڑمڑ کر دیا، اور بہت لوگ وہ پریویلیجز لینے کے لیے، اس شرف حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سید بتانے لگے۔ تو سید جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، جس کو پتا ہے کہ ہماری نسل ایسے آئی ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ جو نارمل جو سید ہے، جس کو پتا نہیں ہے اور اتنے پریشان حال ہے، کچھ لوگ ایسے بھی اتنے پریشان حال ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو اب وہ ریزن ویسا ہے بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر نظر نہیں آتے ہم کو کہ ہم ایسے بنو ہاشم سے ہم ہیں، تو وہ ایسے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پر خاندان آپ کا ہے، اگر آج بھی اگر نسل اگر باقی ہے تو پھر ان کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن معلوم ہونا چاہیے، کنفرم ہونا چاہیے، تو ان کو زکوٰۃ یا صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ باقی جو لوگ اپنے آپ کو صرف نام کے سید ہے، تو ان کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر رشتہ داروں کے لیے 5ویں حصے میں سے ہوگا، پھر آپ کے خاندان والوں کو، یہ ابھی میں نے کہا کہ جیسے زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے، پھر اپنے بیویوں کے خرچ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے خرچ کے لیے، پھر غلاموں کے خرچ کے اسی میں سے دیا کرتے تھے، پھر جنگ کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی انہی سے پورا کرتے تھے، یتیم اور مسکین کی بھی مدد اسی میں سے ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت بہت کثرت سے آتا تھا، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال ایسی کثرت سے آنے لگا کہ مدینے کی طرف جیسے جواہرات کے دریا بہ رہے ہو، یعنی کہ اتنا مال، ان کو مال غنیمت اتنا ملتا تھا کہ اتنے لوگوں کو، اتنے خاندان والوں کو، ان سب کو جیسے طریقہ بتایا گیا ہے تقسیم کا، ویسا کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس بہت سے مال غنیمت ان کے پاس بچتا تھا۔ جیسے ایک ایگزامپل سننے میں آتا ہے کہ ایرانی قالین تھی اس وقت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کے کئی ٹکڑے کیے گئے، اس قالین پر اتنے جواہرات تھے، قیمتی موتیوں سے، سونے سے اور چاندی کے تاروں سے نقش بنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کہتے کہ ایک ایک ٹکڑا ہمارے حصے میں آیا جو لاکھوں کی ملکیت رکھتا تھا، تو مجاہدین کو یہ بہت ملتا ہوگا، لیکن جو کمزور تھے، جو جنگ پر نہیں جا سکتے تھے، پھر ان کی کون مدد کرے گا؟ تو اسی لیے ان کو 5ویں حصے میں ان کا حصہ رکھ دیا گیا ہے، جو غریب، مسکین اور جو مسافر ہو ان کے لیے، یعنی کہ کوئی جو ٹریولنگ کرتے ہوئے وہاں پر پہنچا ہے تو اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا، اس کو جو دینا ہوگا، کیونکہ چاہے وہ مسافر اپنی جگہ وہ بہت مالدار ہو، لیکن جب وہ ٹریولنگ میں ہو تو پھر
وہاں پر اگر پہنچے تو اس کا بھی وہ انہوں نے حصہ کیا. دیکھیے اتنی خوبصورتی سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے سوسائٹی کو جو ویک طبقہ ہے ان کی کیسی مدد ہو رہی ہے یہاں پہ. پھر یوم فرقان یہاں پہ جو بتایا گیا ہے جیسے کہ اور جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن جس دن ملی تھی دو جماعتیں. یوم فرقان کیا ہے؟ یہ فیصلے کا دن. جنگ بدر کو کہا گیا ہے یوم فرقان. جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ 17 رمضان 17 رمضان جمعے کا دن تھا. سیکنڈ ہجری تھی کہ جنگ بدر ہوئی. تو پھر اس دن دو جماعتیں ملی. جماعتیں آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 42 اذ انتم بالعدوتی, جب تم کنارے پر تھے, دنیا قریب کے, وہم اور وہ یعنی کہ کفار, بالعدوتی اور کنارے پر تھے, یعنی کہ کفار کنارے پر تھے یعنی کہ مدینے سے دور والے قافلے کے پاس تھے. القصوى دور والے, ورکبو اور قافلہ تجارتی, اسفل منکم نیچے تھا تم سے, ولو توعدتم اور اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا, لاختلفتم البتہ اختلاف میں پڑ جاتے تم, فی المیعاد مقرر وقت کے بارے میں, ولکن لیقضی لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ امرن ایک کام کو, کان مفعولا جو طے شدہ ہو کر رہنے والا ہے, لیہلکا تاکہ ہلاک کر دے, من ہلکا جس سے ہلاک ہونا ہے, ام بینات ویحیا دلیل کے ساتھ, اور زندہ رہے, من حیا جسے زندہ رہنا ہے, ام بینات دلیل روشن کے ساتھ, وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ, لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ البتہ سننے والا جاننے والا ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. جب تم کنارے پر تھے طرف کے قریب کے, یعنی کہ اس طرف مسلمان مدینے کے قریب پر کنارے پر تھے, اور وہ یعنی کفار کنارے پر تھے دور والے, یعنی کہ مدینے کے اس طرف دور والے کنارے پر تھے. قافلہ تجارتی قافلہ نیچے تھا تم سے, اور اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا, البتہ اختلاف میں پڑ جاتے تم مقرر وقت کے بارے میں, لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ ایک کام کو جو طے شدہ ہو کر رہنے والا ہے, تاکہ ہلاک کر دے جسے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ, اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ, اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والا جاننے والا ہے. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدر کے دن کفاروں کے دعا کے مطابق حق واضح ہو گیا. ابو جہل خود کو حق پر سمجھ رہا تھا. یوم فرقان دن حق اور باطل میں فرق کر دیا گیا ہے. اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی جو حق پر تھا, یہ اللہ کی مشیت تھی کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوں. مسلمان تو نکلے قافلے کے لیے, یعنی کہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ مسلمان مدینے سے جب نکلے تو قافلے کے لیے نکلے تھے یہ لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں لشکر کے سامنے لا کھڑا کر دیا تاکہ حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم وادی کے اس جانب تھے, مسلمان مدینے کے پاس تھے, اور وہ کافر مدینے سے دور والے قافلے پر کنارے پر تھے دور والے. تو مسلمان قافلے کی طرف وہ لوگ ایسا سوچ رہے تھے کہ قافلے کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں, لیکن انہیں کیا ہو گیا, لشکر کے سامنے اللہ تعالیٰ لا کر کھڑا کر دیے. تب مسلمان جب قافلے کی طرف بڑھنے لگے, ابو سفیان اپنے قافلہ لے کر راستہ بدل کر چلے گئے, وہاں سے نیچے کی طرف رخ دریا کی طرف چلے گئے. یقیناً تم اور کفار جنگ کرتے تو ضرور تم میں اختلاف پڑتا, یعنی کہ اگر پلاننگ سے ہوتا تو ضرور تم میں اختلاف ہوتا. یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم پلاننگ کرتے پہلے سے تو ضرور تم میں یقیناً تم میں اختلاف ہوتا, اختلاف پڑ جاتے, یا لڑائی کہاں ہو. اگر تم آپس میں طے کر کے جنگ کے لیے تیار ہوئے ہوتے, پھر تم میں ان کی کثرت تعداد یا کثرت اسباب معلوم ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ ارادے پست ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر پہلے طے کرے دونوں جماعتوں کو اچانک ملا دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ پورا ہو جائے کہ اسلام کے اور مسلمانوں کی بلندی ہو. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ تجارتی قافلے کے پیچھے جائے جو ابو سفیان لے کر جا رہے تھے.
اچھا یہاں پر ایک بات ہے کہ ابو سفیان قافلے کو لے کر ملک شام سے نکلے. یہ یاد رہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبول اسلام کے یہ پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ آپ ابھی مشرکوں کے سردار تھے. ان واقعات سے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یا دوسرے کوئی دیگر صحابہ کے حق میں جو بعد میں مسلمان ہوئے انہیں برا کہے. یعنی کہ فتح مکہ کے وقت بھی کئی لوگ ایمان لے کر آئے، تو اس سے پہلے وہ لوگ مشرکوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو یہ بالکل ایک مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ واقعات کو اگر سامنے رکھ کر کہ ابو سفیان ایسے لے کر جا رہے تھے قافلہ، کچھ بھی ان کے اس میں کہنے کے لیے برے باتیں نہ کہے، کیونکہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے. یہ لوگ ایسا برا بھلا صحابہ اکرام کو کہتے تھے. یہ ہم کو بالکل بھی ایسا کرنا نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں، اسے پتا ہے کہ کون اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور کون برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ بہتر فیصلہ کریں گے. ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی بھی صحابہ کے لیے کوئی بھی ایسی ہم بات کہیں. آیت نمبر 43، اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ جب دکھایا تجھ کو انہیں اللہ نے فی منامک خلیلا خواب میں تمہیں تھوڑے، ولو اراکہم اور اگر دکھاتا تجھ کو کثیرا لفشلتم اگر دکھاتا تجھ کو زیادہ البتہ ہمت ہار جاتے تم، وَلَتَنَازَعْتُمْ اور البتہ جھگڑنے لگتے تم فی الامر معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو. اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 43 میں کہ جب دکھائے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا خواب میں کہ وہ لوگ تھوڑے ہیں، یعنی کہ کافر تھوڑے ہیں، اور اگر دکھاتے آپ کو زیادہ البتہ ہمت ہار جاتے اور البتہ جھگڑنے لگتے تم ان کے معاملے میں، یعنی کہ صحابہ کرام سے آپ ڈسکشن کرتے تو وہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو. تو اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. بدر کے دن یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینے سے نکل رہے تھے یا راستے میں کسی منزل پر تھے. قافلے سے نہیں بلکہ لشکر سے مقابلہ کرنا تھا. تو خواب میں دشمن کی تعداد کم بتائی گئی اور یہی خواب آپ لوگوں نے مسلمانوں کو سنایا. آپ نے کیا کیا؟ یہ خواب لوگوں کو بھی آپ نے سنا دیا کہ فوج کو تھوڑا دیکھا. یہ چیز ان کی ثابت قدمی کا باعث بن گیا اور جنگ کے وقت بھی مسلمانوں کے آنکھوں میں ان کی تعداد کم دکھائی دی تاکہ مسلمان دلیر ہو جائے. یعنی کہ پہلے سے ہمت نہیں ہارنا ہے، اسی وجہ سے ان کو تعداد کم دکھائی گئی. کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی گئی. پھر جب آمنا سامنا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی. مسلمانوں کا جتھا بڑھ گیا اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا. چنانچہ کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آنے لگے. پھر اچھا اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی ہیڈ کاؤنٹنگ پر توجہ زیادہ دیتے ہیں کہ اچھا ہم نے بیان رکھا ہے، ہم نے اتنی محنت کی ہے، لیکن بڑے کم لوگ آئے ہیں، ارے کم نظر آ رہے ہیں، زیادہ لوگ آتے نہیں ہیں آن لائن. ہم بھی ہیڈ کاؤنٹنگ میں بہت ہم نظر رکھتے ہیں. تو یہاں پر زیادہ لوگ آئے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہمارا تو یہ فنکشن وغیرہ کامیاب ہو گیا ہے. کم آئے لیکن ہم کو ایسا سوچنا ہے کہ اگر کم لوگ آئے ہیں، بھلے 2 لوگ کیوں نہ آئے ہو، کم آئے ہو لیکن اچھے ایمان والے آئے جو سن کر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو عمل کی کوشش کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں، تو یہ کوالٹی یہ بہت اچھی ہے. اس سے کمپیئر کریں گے کہ ہزاروں کا مجمع جم رہا ہے اور سب سن رہے ہیں اور کسی پر اثر نہیں ہو رہا ہے اور جا کر عمل نہیں کرنے کی نیت ہے، بس ایک نمبر ہیڈ کاؤنٹ نظر آ رہا ہے. تو اس چیز کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے کہ دین کا کام ہم جب کرتے ہیں تو کبھی زیادہ لوگ نظر آتے ہیں تو کبھی کم ہوتے. تو ہیڈ کاؤنٹنگ پہ ہم کو نہیں نظر رکھنا ہے، بلکہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں ہم کام کر رہے ہیں، اس پر زیادہ ہم کو توجہ دینا چاہیے. تو اس سے ہم کو کئی سبق ملتے ہیں. جب اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور گھبراتے نہیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی سنایا اور خوشخبری بھی سنائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنگ بدر میں جب آپ
وہاں پر صفوں میں ٹھہرے ہوئے تھے تو بازو اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کتنی تعداد ہے، تو بازو والے ساتھی نے کہا مجھے تو 90 لوگ نظر آ رہے ہیں، تو ہوگا، ان کے ساتھی نے کہا کہ 100 ہوں گے، 90 یا 100 ہوں گے، تو اتنے کم دکھ رہے تھے ان لوگوں کو۔ پھر جنگ بدر میں جو مدد کی اللہ تعالیٰ نے، یہ اسی میں سے ایک تھی، کیونکہ پتہ ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان 313 اور کفار 1000، یعنی کہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل، اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں میں کم دکھائی تاکہ ان کی ہمت وہ نہ ہو، ہمت کم نہ ہو اور ان کا زور کم نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلا ویقلیلکم، تمہاری نگاہوں میں تھوڑے اور تم کو کم کر کے دکھا رہے تھے، فی اعینہم، ان کی نگاہوں میں، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن، اس کام کو، کانا مفعولا، جو طے شدہ تھا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور طرف اللہ کی لوٹائے جائیں گے سب کام۔ تو یہاں مسلمانوں کو تھوڑے دکھائے دے رہے تھے تاکہ ہمت حوصلے بلند ہو، اور وہاں کافروں کو تھوڑے دکھا رہے تھے تاکہ وہ لوگ لاپرواہ ہو جائے۔ اللہ نے مدد بھیجی، فرشتوں سے مدد کی، اور وہ لوگ جنگ جیت گئے، جنگ بدر ان لوگوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو پھر ان آیت نمبر 43 44 ان سب سے ہم کو کیا لیسن ملتا ہے کہ تعداد پر ہم کو غور نہیں کرنا ہے۔ کم لوگ آئے ہیں، اگر کوئی ایونٹ اگر ہم رکھتے ہیں تو مایوس نہ ہو کہ ہم کو لوگوں کو کسی کو بھی اسٹیٹسٹکس دکھانا نہیں ہے، ہم کو کسی کو یہ بتانا نہیں ہے کہ اچھا میرے پاس اتنے نمبر آ رہے ہیں، اتنے آ رہے، نہیں، بلکہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ لوگوں سے نہ مجھے تعریف چاہیے نہ شہرت چاہیے۔ اگر نام شہرت کے لیے اگر کام کر رہے ہیں تو پھر سب بیکار ہو گیا ہے۔ اگر ہیڈ کاؤنٹنگ میں زیادہ توجہ دیں گے اپنا کام کرنے سے زیادہ، یعنی کہ یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، تب بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اچھا پھر میرا بندہ کیا کرتا ہے، یعنی کہ یہ اتراتا ہے، اچھا میرے پاس تو اتنے پڑھنے والے آ رہے ہیں، سننے والے آ رہے ہیں۔ اگر کم ہے، تعداد کم ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے، کیا اچھا یہ مایوس ہو کہ یہ کام چھوڑ دے گا دین کا؟ کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہے کیا کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ مجھے نہ تو کسی کی ہم کو تعریف چاہیے نہ شہرت چاہیے، بس ہم کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، بھلے 2 لوگ یا 1 لوگ بھی آ جائے، بھلے وہ لوگ آ جائے، ایمان والے آ جائے، دعا کریں کہ ہمارے پاس جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم دوسروں کو سکھائیں گے، وہ لوگ پوری توجہ سے سیکھے، ایمان لے کر اپنے اندر اصلاح ہو، ان کی اصلاح ہو، اور وہ دین کے کام کو آگے لے کر جائے۔ تو پھر اگر کوئی نام اور شہرت کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر تمام جتنی بھی جو محنت کر رہے ہیں سب بیکار ہے۔ صحابہ اکرام کو جب کامیابی ملتی تو وہ لوگ روتے تھے کہ کیا ملا ہے، یہ کامیابی ہمیں کو کیوں ملی ہے، کہیں آزمائش تو نہیں، اے اللہ کہیں تو سب کچھ دنیا میں تو نہیں دینا چاہتا ہے، ایسا تو نہیں کہ ہمیں آخرت میں کوئی مقام کوئی درجہ نہیں دینا ہے، کہ وہ لوگ ڈرا کرتے تھے کامیابی سے۔ آج ہمارا معاملہ بالکل الگ ہو گیا ہے، ہمارا بالکل رویہ الگ ہو گیا ہے، اس چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ کئی لوگ آگے مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ اچھا اتنے ہی لوگ آئے ہیں، اتنے کم آئے ہیں، اور کہاں سے ایسے غریب طبقے سے یہ لوگ آئے ہیں، ایسے لوگ آئے، ایسے کمنٹس ملتے ہیں۔ تو ایمان والے آئے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ایمان والے ہیں، اگر اپنی اصلاح کرتے ہیں، پڑھنے کی اگر ان میں ہے اور خود آگے دین پھیلانا ہے تو پھر ہمارا کام ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے صدقے جاریہ ہم نے تیار کر لیا ہے، بس ہم کو اپنے اندر غرور نہ آئے، ہمارے اندر فخر نہ آئے، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مجھے کوئی نام اور شہرت نہیں چاہیے، یہ بس صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا یہی رویہ تھا۔ وہ لوگ کامیابی ملتی تو وہ لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ یہ کہیں آزمائش تو نہیں، ڈرتے تھے کہ دنیا میں سب کچھ آرامی، سب کچھ مل رہا ہے، کہیں یہ آزمائش تو نہیں، تو ایسے ہم کو بھی ڈرنا ہے۔ تو اور ہیڈ کاؤنٹنگ پر مت جائیے، کتنے کامیاب ہوئے ہیں، فکر اس بات کی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، کیا ہم قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے پہنچا رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھا کہ کتنے کو مسلمان بنائے ہیں یا کتنوں کی اصلاح کی ہے، بلکہ تمہاری کوشش کیا رہی ہے، تم سچے دل سے کوشش، تمہاری نیت، تمہاری اخلاص، اس سے ہمارے پوائنٹس بڑھیں گے۔
تمہاری نیت کیا ہے وہ دیکھی جائے گی. کمپیئر مت کیجیے کبھی بھی اپنے آپ کو تو فلاں کے پاس بہت آتے ہیں حالانکہ ان کو صحیح سے کہنے نہیں آتا میرے پاس اتنے کماتے ہیں. ایسا کمپیریزن بالکل بھی مت کریے کیونکہ اگر ایسے نام اور شہرت کے لیے کریں گے تو سمجھ جائیے کہ پھر سب بیکار ضائع ہو جائے گا. یہ ہماری نیت ہونا ہے کہ آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ اکرام کا جیسا طریقہ تھا ہم کو ویسا طریقہ ہم کو بھی سکھایا. آمین. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آیت نمبر 45 یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا لقیتم جب ملو تم فئۃ ایک گروہ کو فاثبتوا تو جمے رہو واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو کثیراً بہت زیادہ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کام کا ارادہ کر لو تو اس پر قائم رہو ڈٹے رہو اس پر اور کیا کرو اللہ کا ذکر کرو مقابلے سے پہلے بھی اور بعد بھی اللہ کا ذکر کرو توکل کرو اللہ پر اور ہر وقت یاد کرنا ہے ذکر کرنا ہے اللہ کا چاہے نماز کی صورت میں ہو دعائیں ہو اذکار ہو تو اللہ کو بھولنا نہیں ہے. یعنی کہ کوئی مقابلے کے وقت قریب ہم اس سے پہلے بھی ذکر کرنا ہے یاد کرنا ہے اللہ کو مدد مانگنا ہے. اگر کامیابی مل جائے پہلے تو کیا کرنا ہے ڈٹے رہنا ہے جمے رہنا ہے. اگر آمنے سامنے مقابلے کے لیے آئے ہیں پھر اس کے بعد میں کیا کرنا ہے بعد میں بھی اگر فتح ملتی ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرو توکل کرو اللہ پر اور ہر وقت یاد کرنا ہے ذکر کرنا ہے اللہ کا. خوشی میں نہ آپے سے باہر جائے اور نہ غم کے وقت مایوسی کی طرف چلے جائے. جنگ کا ارادہ کرو تو ثابت قدم ہو. میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے بتایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنا. پھر جنگ کا ارادہ کرو تو ثابت قدم ہو. میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. اللہ کا ذکر یاد سے ہی ہماری کیا ہے سکسس ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں آیت نمبر 45 میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب ملو تم ایک گروہ کو تو جمے رہو اور یاد کرو اللہ کو کثیراً بہت تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی کہ سکسس کا یہاں پر راز بتا دیا گیا ہے کہ سکسس تمہیں کب ملے گی جب تم ڈٹے رہو گے جمے رہو گے پھر اللہ کی یاد کرو گے کثیراً بہت زیادہ تم جب یاد کرو گے تب ہی تم کو فلاح سکسسفل ہوں گے تم. اور اللہ کا ذکر یاد سے مصیبتیں ٹلتی ہے ہٹ جاتی ہے. تو ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب اپنی رحمت کے ذریعے سے میں تیری مدد مانگتا ہوں. یہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے یعنی کہ صبح شام کے اذکار میں بھی یہ دعا ہے. پھر اور ایک دعا بھی آپ کرتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ ہی میرے لیے کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے مددگار ہے. تو یہ دعائیں ہم کو بھی مانگتے رہنا چاہیے. صبح شام کے اذکار میں تمام یہ دعائیں شامل ہے. تو ہمیں لیکن افسوس ہمارے یہاں خوشی کا مطلب کچھ اور ہو گیا ہے. ہم نے خوشی کا مطلب کچھ اور سوچ لیا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ چلو پارٹی ہونا چاہیے مٹھائیاں بانٹیں گے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اچھا چلو خوشی کا موقع ہے لڈو کھلاؤ. ایسی باتیں ہمارے یہاں عام ہو گئی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہم کو یہاں پر سیکھ دی جا رہی ہے کہ خوشی مل جائے. یعنی کہ آپ اپنے ایگزام میں پاس ہوتے ہو یا کوئی آپ کا بچہ یا پاس ہوتا ہے یا آپ کو شوہر کو کوئی اچھی جاب وغیرہ جو بھی آپ کے لیے کوئی بھی اچھے کام آپ کے ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے فوری پارٹیز کریں. پہلے طریقے سے حرام طریقے سے بھی کرنے لوگ چلے جاتے ہیں. چلو مٹھائی جنگ بدر ہوئی تھی تو کون سے مٹھائیاں وغیرہ بٹ رہی تھی. پہلے بتایا گیا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے خوشی ملی جیت ملی تو کیا کرنا ہے اور زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. ذکرن کثیرہ جو آیا ہے لفظ یعنی کہ اور اللہ کو یاد کرو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ ہم نے جو کیا ہے یہ ہم نے اپنی خود کی وجہ سے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی مدد سے ہم کو کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے. تو پہلے تو ثابت قدم رہنا ہے ہم کو یعنی کہ کوئی کلاسز وغیرہ میں کوئی جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں ان کو کئی مشکلات آتی ہیں الگ الگ قسم کی کہ کبھی خود بیمار ہو جاتے ہیں تو کبھی گھر میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جمنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے تو کیا کرنا ہے جمے رہنا ہے ثابت قدم رہنا ہے ہم کو
ذکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. آگے آئے گا انشاءاللہ، میں آگے ایکسپلین کروں گی کہ کوئی بھی کام میں جب لگ جائے تو پہلے جمے رہے ڈٹے رہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ سیکھنا ہے، قرآن مجھے جاننا ہے، تفسیر مجھے جاننا ہے. میں اپنا کچھ وقت نکال کے میں ڈیلی میں پڑھوں گی، یا میں ڈیلی میں قرآن ریسیٹیشن کی کلاس ہو، کوئی بھی ہو، مجھے یہ کوئی بھی کام اپنا مقصد فار ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ کسی میں بھی لگنا ہے تو چھوڑنا نہیں ہے. چھوٹی موٹی مصیبتوں کو دیکھ کر چھوڑ نہیں دینا ہے کہ اچھا مجھ سے تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر ہمیں یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ ڈٹے رہو، جمے رہو، پھر اللہ کا ذکر کرو. جب خوشی ملتی ہے تو اللہ کو مت بھولو. یعنی کہ ایگزام سے پہلے تو اتنی دعائیں کرتے ہیں، تہجد میں اٹھ کے بھی دعائیں کرتے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں پاس کر دے، پاس کر دے. جب پاس ہو جاتے تو کہتے ہیں کہ اچھا بچے نے بہت محنت کی، یو ڈیزرو دیٹ. تو یہ بالکل غلط جملہ ہے. یہ اللہ کی مدد سے، وہ دعاؤں سے اس نے اچھا کیا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوشی کے وقت پر جب غم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلے خوشی میں بھی یاد کرو. پھر آیت نمبر 46 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ تم باہم جھگڑو. فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے. فَتَذْهَبُوا، اور جاتی رہے گی. رِیحُکُم، تمہاری ہوا. فَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس آیت کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہوں. اور اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور نہ تم باہم جھگڑو تو تم بزدل ہو جاؤ گے. اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی کہ تمہاری شان جاتی رہے گی. اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آیت نمبر 46 میں یہاں پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ کسی گروہ سے اگر مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو، اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور آپس میں اختلاف میں نہ الجھو. اگر تم ایسا کرو گے آپس میں تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. اور صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا بدلہ اور کچھ نہیں بلکہ جنت ہے. تو یہ مکی دور میں آل یاسر پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. ان کو پانی میں ڈبکیاں لگائی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان نہیں لانا ہے، نہیں لاتے، کہو. زبان سے کہنے کے لیے ان کو مجبور کیا جا رہا تھا. اور بھی کئی ان لوگوں کو تکلیف دیے جا رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. اصل صبر ہے کیا؟ صبر کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو باندھے رکھنا، رو کے رکھنا اللہ کی نافرمانیوں سے. اور جو کام کا دل نہ کرے، چاہے اگر دل بھی نہیں چاہ رہا ہو لیکن اللہ کی مرضی ہے تو پھر کرنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، جمے رہنا ہے، وہی صبر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رونا، پیٹنا، کمزوری دکھانا یہ صبر کا مطلب ہے. نہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہے. لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا روتے دھوتے ہیں، اتنے ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہر اچھائی برائی باہر لے کر آ جاتے ہیں، سب کے سامنے بتاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا صبر کریے، صبر. تو بولتے ہیں کہ میں صبر کر رہی ہوں، اور کیا کر رہی ہوں. اس کو صبر نہیں کہتے ہیں، بلکہ کوئی بھی نیگیٹو ریاکشن ہو تو اپنے آپ کو تھامے رکھنا، رو کے رکھنا اس سے. اور کوئی بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، خوشی کے موقع میں اپنے آپ سے ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی اچھا کچھ خوشی مل گئی. تو اس میں بھی اپنے آپ کو، کوئی بھی سامنے کچھ بھی ہو تو اپنے آپ کو رو کے رکھنا، تھامے رکھنا، وہ صبر ہے. تو لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ صبر کا مطلب ہے کہ ثابت قدمی ہے. لیکن آج مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اختلاف میں مت پڑو، تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی کہ تمہاری شان تمہاری چلی جاتی رہے گی. آج یہی معاملہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی ہے کیونکہ اختلاف ہے، فرقہ واری میں بٹ گئے ہیں آج مسلمان. ہمیں قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. آج ہم کورسز میں ایڈمیشن تو لے لیتے ہیں، پھر کچھ دن بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ایک ساتھ. یہ رویہ تو منافقوں کا رویہ تھا. یہ ہم سچے جو ایمان والے ہیں ان کا رویہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں مشکل پریشانی آتی ہے، کسی کی صحت وغیرہ، ہاں ٹھیک ہو گئے، پھر سے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے اور اپنے آپ کو پھر جڑتے رہنا ہے. مشکلات پریشانی تو بیچ میں آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا مجھ سے نہیں ہوگا بس چھوڑ دو.
ایسا بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رویہ منافقوں کا رویہ تھا۔ یہ ہمیں تو ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنے کی ہم کو یہاں پر ہدایت دی جا رہی ہے، جمے رہنے کی ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، اگر وقتیہ طور پر مجھے اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے تو وقتیہ طور پر تھوڑا سا میں ایک دن کچھ گھنٹوں کے لیے میں تھوڑا سا بریک لوں اور اپنے آپ کو صحیح کروں، اپنی صحت صحیح کروں یا گھر والوں کی، پھر مجھے جڑنا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ہے۔ کہیں پر جائیں گے، اچھا گھر کے کام کاج وغیرہ اسی میں رہ جائیں گے، بچوں کو دیکھنے میں اسی میں لگ جائیں گے تو بالکل سکون نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے میری بہنوں یہ بات، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون اطمینان ہے۔ اللہ کی آیت ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ایک بات کا فیصلہ کر لے، اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اللہ کی کتاب میں جانوں گی، پڑھوں گی، صحیح طریقے سے صحیح تجوید میں پڑھوں گی، صحیح طریقے سے میں صحیح قرات میں اس میں ادا کروں گی، یا میں کچھ بھی سوچ رہی ہوں، یا عربی گرامر ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ ایک چیز سوچ لیا آپ نے تو اس پر ڈٹے رہنا ہے، جم جانا ہے۔ یہ مسلمانوں کو یہی ہدایت دی گئی ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ میرے مشکلات دور کیجیے، میرے لیے آسانی عطا کریے، تو ضرور آسانی ہوگی، ضرور آسانی ہوگی۔ اور اس مشکل میں بھی ہم کو کیا ہوگا؟ اجر ہوگا کہ اچھا میری بندی اتنا تڑپ رہی ہے علم سیکھنے کے لیے، اللہ کے ذکر سے اتنا مطلب دن رات ذکر کر رہی ہے۔ ذکر کرنے سے تو کوئی بھی وقت اگر ہم بیمار ہو تب بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس وقت بھی اجر ملے گا، تو کوئی بھی وقت کیوں چھوڑے ہم۔ تو آج کوئی جنگ، ہم کو جنگی جہاد کرنا نہیں ہے، ہم کو تلوار وغیرہ لے کر یا اپنے بچوں کو جنگوں میں بھیجنا ہم کو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میری بہنوں۔ آج ہم کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو ہم فوری اپنے بچوں کو ہم لوگ فوری اندر بند کر کے رکھ لیتے ہیں۔ ان ماؤں کا سوچیے اس زمانے میں کس طریقے سے جنگوں پر اپنے بچوں کو آگے بھیجتے تھے دین اسلام کے لیے۔ یہ نہیں کہ دشمنی نبھا رہے ہیں دوسروں کی خاطر اپنے بچوں کو لڑائی جھگڑے میں، نہیں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، جہاد کے لیے بھیجتے تھے۔ آج تو ویسی کوئی جنگ جہاد نہیں ہے، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جنگوں میں جا کر ہم خود بھی جا کر ہیلپ کرنے، جنگوں میں مطلب میدان جنگ میں ہم چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کو، یعنی کہ صحابیات جو کام وغیرہ کرتے تھے ان لوگوں کو مدد کرتے تھے، ان لوگوں کو ہمارے لیے تو ایسا کچھ نہیں کہ ہم اپنے گھر چھوڑے اور جنگوں میں نکلے تلواریں ہاتھ میں لے کر، یا پھر کوئی بیوہ ہو رہا ہے تو کوئی بچوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ آج کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ہم کو کرنا ہی کیا ہے؟ آج ہم کو قلمی جہاد کرنا ہے، صرف قلمی جہاد کرنا ہے۔ آج ہم کو صرف علم حاصل کرنا ہے، صحیح دین ہم کو سیکھنا ہے۔ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی ہے تو اس کا مقصد ہم کو جاننا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے زندگی کا، یہی مقصد بنانا ہے۔ اس کے علاوہ پر دوسرا جو بھی مقصد ہے وہ سب سیکنڈری ہے، کہ میں میرے بچوں کو یہ میں بناؤں، دنیا میں یہ کروں، سب سیکنڈری ہے۔ پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہے۔ یہی مقصد ہونا چاہیے ہمارا بھی اور ہمارے بچوں کا بھی۔ تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیے صبر کرنے کا نتیجہ دیکھیے، اللہ ساتھ ہے۔ ہم کو کسی امام کو نہیں بلکہ قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے، اور اگر اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر صبر کرنا لازم ہے، ہم پر صبر کرنا ضروری ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ایسے قرآن میں دعائیں سکھائی گئی ہے۔ ربنا افرغ علینا یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی پہلے صرف اگر ہم صبر مانگ رہے ہیں تو مانگنا الگ چیز ہے، کوئی چیز اگر ہم گلاس سے ڈال رہے ہیں وہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی کہہ رہے ہیں کہ انڈیل دے، یعنی کہ سارا کا سارا اگر جتنا بھی بکٹ میں ہو کچھ بھی انڈیل دے، یعنی کہ پورا کا پورا انڈیل دے، تو ہم ایسے مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر انڈیل دے۔ تو یہ دعائیں یاد کرنا ہے میری بہنوں، یاد کر کے ہم کو روزمرہ کی دعا میں ہم کو شامل کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 47، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرا وریا الناس اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے لوگوں کو، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو گھیرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بطرن کا لفظ بتایا جا رہا ہے، انڈر لائن کر لیجئے۔ بطرن یعنی کہ اتراتے ہوئے لوگ نکل رہے تھے۔ بطرن اس کا روٹ ورڈ ہے بطرا، اس کے معنی ہے نعمتوں کی فراوانی میں بہک جانا، یعنی کہ اتنی زیادہ نعمتیں ملی ہے، اس کی
فرانے زیادہ ایکسس ہو رہے ہیں، اس میں بہک جا رہے ہیں. تو یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، یعنی کہ بطرن اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے لوگوں کو، اور روکتے تھے وہ اللہ کے راستے سے. تو یعنی جو نعمت صحیح راستے میں لگانے کی بجائے غلط راستے میں لگانا. مسلمانوں کو تکبر سے یہاں پر روکا گیا ہے، غرور ریاکاری سے. ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تین بار بے ہوش ہوئے. جب آپ کے پاس مشہور تابعین آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے وہ حدیث سنائیے جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اتنا ہی کہنا ہی تھا کہ ان پر ایک غشی سی طاری ہوئی، جھرجھری سی آئی اور آپ بے ہوش ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ کہا کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا، یعنی کہ پھر انہیں ہوش آیا، ان کو ہوش میں لایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یہی کہنا تھا کہ پھر سے گھبراہٹ طاری ہوئی اور پھر وہ بے ہوش ہوئے، اور اسی طرح 3 دفعے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا. پھر حدیث بیان کیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جہنم کی آگ کن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، یہ وہ لوگ ہیں ریاکاری کرنے والے، کوئی مجاہد ہے، کوئی اللہ کی راہ میں کام کرنے والے ہیں. یہ لوگ دنیا میں بظاہر نیک کام کیے ہوں گے لیکن ان کی خواہش لوگوں کو دکھانے کی تھی، اللہ کی خاطر نہیں. تو یہ حدیث ہمیں ڈرا دینے کے لیے یہ کافی ہے میری بہنوں. یہ حدیث ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ حدیث ہم کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم ہمارا یہ کام کس لیے کر رہے ہیں. کیا میرا کام یہ میں دکھاوے کے لیے کرتی ہوں؟ اگر میں کسی کی مدد کرتی ہوں کیا میں دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں یا پھر میں اللہ کی خاطر کرتی ہوں؟ اگر ہم کسی کو دین اسلام سکھاتے ہیں، میں کیا دکھاوے کے لیے کرتی ہوں، ریاکاری کے لیے کرتی ہوں یا پھر اللہ کی خاطر کرتی ہوں؟ تو یہ حدیث ہم کو ڈرا دینے کے لیے بہت ہے میری بہنوں کہ جو بھی کام کریں گے ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہم یہ کام کریں گے. تو ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، ان جیسے لوگوں جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں کرتے. تو یہ حدیث بہت ڈرانے والی ہے. یہ والی حدیث تو یہ حدیث سے ہمیں ڈر جانا ہے، اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے کہ میں جڑی ہوں، میں کہ میرا نام ہو، میں بھی قرآن جاننے والی ہوں، میں بھی تفاسیر پوری کمپلیٹ میں جانتی ہوں اپنا نام کرنے کے لیے، کہ مجھے تو سب کچھ میں یہ نہیں. ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرتے جانا ہے کہ میں جو بھی دین میں سیکھوں گی صرف اور صرف اللہ کی خاطر میں سیکھوں گی، اللہ کی محبت میں سیکھوں گی، یہ دین میں سیکھوں گی، اور جو میں آگے میں پہنچاؤں گی میں دین کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر خالص کرنا ہے. اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہنا ہے کیونکہ ہماری نیتوں کو شیطان بار بار بہکانے آ جاتا ہے، خراب کرنے آ جاتا ہے. بار بار دہراتے رہنا ہے، دل میں اپنے آپ کو صحیح کرتے رہنا ہے کہ میرا یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کرتی ہوں، اللہ تو بس راضی ہو جا. اس بیچ میں اس دوران میں کلاسز اٹینڈ کرنے میں جو بھی میرے ساتھ تکلیفات آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اسے نیکیوں سے بھر دے. اللہ میرے اعمال نامے نیکیوں سے بھر دے. یہ ہم کو یہ دعائیں کرنا ہے، اپنی نیتوں کو ہر وقت چیک کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر ہم کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو اتراتے ہوئے دکھاتے ہوئے لوگوں کو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ بہت ہی بری بات ہے میری بہنوں کہ لوگ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اپنا جو کام کر رہے ہیں اس کو بلند کرنے کے لیے. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں کسی کو روک رہی ہوں کہیں دین کے لیے جو جا رہی ہے بہن وہاں مت سنو، قرآن کی تفسیر یہاں مت جاؤ، ایسی باتیں جو کر رہے ہیں دراصل یہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. تو دیکھو میری بہنوں کتنے ایسے ہے کہ یہاں پہ روکا جا رہا ہے کہ ویسے دکھاتے ہوئے اتراتے ہوئے نہ جاؤ. جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے،
تکلیفیں دیتے تھے، عمرہ کے لیے بھی روک دیتے تھے یہ لوگ، عمرہ کے لیے بھی کئی صحابہ کرام جا نہیں سکتے تھے، تو ان کا کیا حال ہوگا کہ جنگ بدر میں نکلے تھے وہ لوگ اتراتے ہوئے، شراب، جوا، عورتیں، گیت گاتے ہوئے. دوسرے سرداران قریش تھے، ابو جہل کو انہوں نے روکا بھی، اس کے باوجود وہ نہیں مانا اور غرور میں آگے بڑھتا گیا. اس نے کہا کہ تم لوگ بزدل ہو، یعنی کہ بزدلی کا اس نے نام دے دیا، یہ جنگ ہو کر رہے گی اس نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، کون جھوٹا ہے، ثابت ہو گیا. اسی لیے اس کو یوم فرقان، حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا گیا ہے اس دن، اسی لیے اس کو یوم فرقان کہا گیا ہے، جنگ بدر کے دن کو. تو میری بہنوں، یہاں پر اللہ کے راستے سے کچھ لوگ روکتے ہیں، کچھ لوگ مسجدوں میں روکتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد ہے، یہ تمہاری مسجد ہے، یہ تو کسی کو عبادت کرنے سے روک رہے ہیں. کوئی جا کر عبادت کرتا ہے مسجدوں میں تو ایسے روک رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے راستے سے روکنے کی بات ہو رہی ہے. تو ان کا حشر کیسے ہوگا جب یہ ایکچولی کفار کے کام کر رہے ہیں آج کل مسلمان. کئی ایسے اطراف بھی ایسے لوگ ہیں کہ یہاں مت جاؤ سننے کے لیے، ایسے مت جاؤ. ارے میری بہنوں، سوچ کر دیکھیے کہ یہ اللہ کا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے، بڑے بڑے علماء اکرام نے بہت کچھ کام کر دیا الحمدللہ. آج ہم کو اتنی آسانی ہوتی ہے کہ صرف ہم کو پڑھ کے سنانا ہے. یہاں پر بھی جانے سے کچھ لوگ عورتیں روکتی ہے کہ یہاں مت جاؤ، وہاں چلو، یہاں نہیں. میری بہنوں، ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ کام مت کرو. آپ لوگ دین کے فیلڈ میں رہ کر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت معیوب بات ہے. کسی کو دین سیکھنے سے روکے مت، سیکھنے دیجئے، وہ جہاں جا کر سیکھتے ہیں سیکھنے دیجئے، لیکن صحیح طریقے سے گائیڈ کیجئے. ارے ہاں، اگر کوئی بدعت وغیرہ ہے یا کوئی شرک سکھاتا ہے تو اس کو اچھائی سے روک دے کہ اچھا میں نے ایسے سنا، آپ خود تفتیش کیجئے، مجھے تو ایسے لگا کہ یہ لوگ بدعت ہے، گمراہ ہے، ایسے نہ کرے. قرآن اور احادیث کی بات جہاں ہوتی ہے تو کسی کو مت روکے. آیت نمبر 48. اور جب زینا، خوبصورت بنا دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، اعمال ان کے، وقال لا، اور کہا نہیں، غالبا، کوئی غالب آنے والا، لکم الیوم، تمہارے لیے آج، من الناسی، لوگوں میں سے، الحمدللہ، وَإِنِّي، اور بے شک میں، جار لکم، ہمسایہ ہوں تمہارا. فلما، تو جب، تراءت الفئتان، آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، نقصا، دو الٹے پاؤں بھاگے، دو گروہ الٹے پاؤں بھاگے، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، وقال، اور کہا، انی، بے شک میں، بری منکم، بری ذمہ ہوں تم سے، انی، کیونکہ میں، ارا، میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو نہیں تم دیکھتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 48 میں، قریش قبیلے کی بنتی نہیں تھی، کس سے؟ بنو کنانہ سے. تو انہیں ڈر تھا کہ قریش کے لشکر کو کہیں نقصان نہ پہنچائے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً تمام تفاسیر میں ملتا ہے کہ سراقہ بن مالک کا ذکر ملتا ہے کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، جو بنو کنانہ کے سردار تھے، اور اس نے بشارت دی تھی کہ فتح، غلبہ تمہاری ہی ہوگی. جب اس نے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد دیکھی، فرشتے اتر رہے تو ایڑیوں کے بل بھاگا. ایڑیوں کے بل جو ہے بھاگ کھڑا ہوا. اور شیطان اسی طرح شرک کے لیے بھی اکساتا ہے. جب انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں. ہمیشہ شیطان گناہوں پر اکساتا ہے، اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتا ہے، اور جب انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں. آج ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، سوچئے کہ حق کا کام ہے یا نہیں، کہیں شیطان کی مدد تو نہیں کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. شیطان کے وسوسے بار بار آتے ہیں، وہ نیک کام کو روکتا ہے. یہاں پر بھی
اکسایا کہ لڑائی کرو میں ساتھ ہوں، یعنی کہ جنگ بدر کی. اچھا اس کے ایک بار ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں تو اس آیت کلیئر ہو جائے گی. اور جب خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، یعنی کہ مشرکین مکہ کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا گیا شیطان نے ان لوگوں کے سامنے کہ یہ تم بہت صحیح کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو، ایسے خوبصورت بنا دیا ہے. اور کہا نہیں کوئی غالب آنے والا تمہارے لیے آج لوگوں میں سے، اور بے شک میں ہمسایہ ہوں تمہارا، یعنی کہ میں تمہارا ساتھ ہوں، ساتھی ہوں میں تمہارا، یعنی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ میں ہوں. اور تو جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، آمنے سامنے ہوئے یعنی کہ جنگ بدر میدان جنگ میں، تو الٹے پاؤں بھاگا اپنی دونوں ایڑیوں پر. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو شیطان نے، ابلیس نے دیکھا کہ اچھا یہ تو تمام فرشتے اتر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہم نے سورۃ البقرہ میں کہ ابلیس جو ہے اس میں فرشتوں کی مجلس میں ہوتا، ہم نے پڑھا تھا. تو اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ اچھا یہ فرشتوں کی مدد آ رہی ہے، تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اپنی دونوں ایڑیوں پر اور کہا بے شک میں بری ذمہ ہوں تم سے، کیونکہ میں جو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھیے ابلیس نے، شیطان نے کہا کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سخت سزا دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو شیطان کے وسوسے بار بار آتے ہیں، وہ نیک کام کو روکتا ہے. یہاں پر بھی اس نے اکسایا جنگ بدر میں سراخہ بن مالک کی شکل میں یہاں پر جو بنو کنانہ کے جو سردار تھے وہ ان کی شکل میں جا کر ان لوگوں سے کہا کہ ہم مطلب سپورٹ میں ہے، تمہارے سپورٹ میں، بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو. جب جنگ بدر میں جب آمنا سامنا ہوا تو فوری الٹے پاؤں بھاگا. تو یہ کیا ہے؟ تمام یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اس نے اکسایا، لڑائی کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگا اور کہا کہ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں. ایسا اکثر گناہ پہ گناہ کروا دیتا ہے شیطان. پھر قیامت کے دن یہی ہوگا نا کہ میں نے صرف وسوسے میں نے ڈالا تھا، تم خود مطلب ہاتھ پکڑا کہ تو شیطان کس سے برا کام نہیں کروا سکتا ہے، تو میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی بلکہ تم خود کرنا چاہتے تھے اسی لیے تم نے کیا، تو وہ بری ذمہ ہو جائے گا اس دن قیامت کے دن بھی. تو اس کے وسوسوں سے بچنا چاہیے. اس کے وسوسوں کو کیسے پہچانیں گے؟ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے وسوسوں کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جو قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہو وہ شیطان کے وسوسے ہیں. ہم کو پہچاننا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے، اگر ایسے وسوسے آتے جاتے ہیں تو پھر سمجھنا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے دل میں یہ ڈال رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں انہ عدو مبین، شیطان کو کہا ہے، یہ ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیے عدو مبین کون ہے؟ یہ شیطان، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن انیمی ہے یہ تمہارا. تو اس سے بچ کے رہنا ہے. وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. تو کتنا زیادہ ہم کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے ہم کو. تو میری بہنوں، الحمدللہ آج کا لیسن یہیں پر ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. آیت نمبر 48. الحمدللہ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.